السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائبڈ۔ آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ اس بدبخت کی قبر کہاں ہے؟ اس کی قبر کا کیا حال ہے؟ جب اس دنیا میں موجود تھا تو یہ شریعت کے خلاف کون کون سے کام کرتا تھا؟ اس کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا؟ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض کیوں رکھتا تھا؟ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس غلیظ کام میں اس کا ساتھ دیا؟ اس کے بیٹے نے تخت پر کیوں تھوکا؟ آئیے جانتے ہیں۔ یزید وہ بدبخت انسان ہے جس کے ماتھے پر اہل بیت کے قتل کا سیاہ دھبا ہے۔ ہر زمانے میں دنیا کا ہر مسلمان اس پر ملامت کرتا ہے۔ قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ یہ بدبخت سیاہ دل خاندان کی ذلت کا باعث نہایت ہی موٹا، بدنما، کثرت سے شاعری کرنے والا، بد اخلاق، بری عادتوں والا، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا خون بہانے والا تھا۔ اس نے ایسے کام کیے جس سے انسانیت بھی شرما جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یزید پلید بدبخت 25 ہجری کو دمشق میں پیدا ہوا۔ اس نے وہ کام کیے جن سے شرعاً نکاح حرام تھا۔ یزید ان کو نکاح کا رواج دینے والا تھا، سود اور دیگر کاموں کو اعلانیہ کرنے والا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسن حسین جنت کے سردار ہیں۔ حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ مسلمانوں میں شروع سے غدار موجود رہے ہیں۔ حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دینے والی ان کی بیوی تھیں، جبکہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے بھی غدار مسلمان تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میری سنت کو بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا، جو آدمی میری سنت کو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ ایک صحابی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا کی محبت کرتے تھے، وہ اپنے وصل سے قبل یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے یہ پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ 59 ہجری میں مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یزید نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ اس نے اس کی تعلیم و تربیت شہزادوں کی طرح کی۔ یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو ایک بہترین استاد عمر المخصوص کے پاس 3 سال کے لیے بھیجا۔ وہ اہل بیت سے انتہا کی محبت کرتا تھا۔ اس نے معاویہ کو اہل بیت کی شان بتائی۔ جب معاویہ ابن یزید تخت پر بیٹھا تو استاد کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے باپ نے اسلام اور مسلمان کو کس قدر نقصان پہنچایا ہے تو اس نے عوام اور تمام لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، پھر خود ممبر پر جا کر بیٹھا۔ اس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شانوں کی حمد و ثنا بیان کی، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجا، پھر یوں کہنے لگا، میرے باپ یزید کو جو حکومت ملی وہ اس کے اہل نہیں تھا، اس کے نفس نے اسے برباد کر دیا، اس نے اللہ کی حدوں کو کراس کیا، اس نے اہل بیت پر بے شمار ظلم کیے۔ وہ کافی دیر تک بلند آواز میں روتا رہا۔ اس کے بعد لوگوں سے ہم کلام ہوا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش ہے کہ میں یہ حکومت امام زین العابدین کے حوالے کر دوں۔ اب تم جو خود بہتر سمجھو وہ کرو، میں اس حکومت پر تھوکتا ہوں جس کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستی کو شہید کیا گیا۔ اسی خاندان میں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ موجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، ان کو بھی زہر دیا گیا۔ علامہ مفتی نعیم الدین یزید کی امام حسین رضی اللہ عنہ سے دشمنی کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ انتہائی قسم کا گھٹیا، بدکار اور ذلیل خوار شخص تھا۔ اس کی موت اتنی گندی ہوئی کہ اس شخص کی جانب بھی کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یزید کی بے پناہ جرم ہے۔ سب سے بڑا جرم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مسجد نبوی کے اندر
بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو شہید کیا۔ اس کی فوج نے مدینہ کی عورتوں کی عزتوں سے کھیلا۔ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، کئی دن تک مسجد نبوی کے اندر نماز نہ پڑھی جا سکی۔ اس کے علاوہ اسی کے دور میں خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے حجر اسود کے ٹکڑے ہوئے، خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید نے اپنی حکومت کے آغاز میں حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بیعت کا یزید نے حکم دیا۔ اگر یہ لوگ میری بیعت سے انکار کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیجے جائیں۔ استغفر اللہ۔ پھر یزید نے 5000 شامیوں کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اسی واقعے کو واقعہ ہرا بھی کہا جاتا ہے۔ یزید کی موت کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ 164 ہجری کو جمعرات کو اس دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ ناگہانی موت کا شکار ہوا۔ یہ رات کو مستی کے عالم میں سویا، جبکہ یہ صبح کو مردہ حالت میں پایا گیا۔ جب اس شخص کی موت ہوئی تو یہ خیمے میں تھا، گدھ خیمے میں داخل ہوئے اور اس کی لاش کو چیر پھاڑ ڈالا۔ اس کی لاش سے اس قدر بدبو آتی تھی کہ پاس کھڑے ہوئے لوگ بھی بھاگنے پر مجبور ہو جاتے۔ بڑی مشکل سے اس کو دفن کرنے کے لیے گڑھا کھودا گیا، پھر اس کی بدبودار لاش کو اس میں دفن کر دیا گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ شانو نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ جس جگہ اس کی قبر واقع ہے وہاں پر ایک وقت تھا کہ لوگ اس کی قبر پر اینٹیں اور پتھر مارتے تھے۔ اب اسی جگہ شیشہ، لوہا اور کانچ پگھلانے کی ایک بھٹی لگی ہوئی ہے۔ اس کارخانے میں شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ لوہے اور شیشے کو پگھلانے والی اس بھٹی اسی جگہ موجود ہے جہاں پر یزید کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ لو، یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے بے حد پیار ہے۔ جن لوگوں نے ان کی آل کے ساتھ ایسا کیا، اللہ تعالیٰ کا 2 جہانوں میں ان کے لیے عذاب ہے۔ ایک اور روایت میں لکھا ہے کہ یزید ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کی آنتیں جلنے لگیں۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کو ترستا تھا، اور جب وہ پانی پیتا تھا تو یہی پانی اس کے پیٹ کو اور جلاتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ کہتے تھے یہ درد حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ہے، کو پیاسا رکھنے کی وجہ سے ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ اہل بیت سے بغض رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔